ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 219 کور کریں گے، اور سب سے پہلے آیت کے اوپر چند باتیں اس کی تشریح اور اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 کی پریزنٹیشن۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئی کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم۔ ان کے فائدہ سے، یعنی ان کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ سورہ البقرہ چونکہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ میں بہت سارے معاشرتی احکامات نازل ہو رہے تھے، اور اس طرح پھر جو صحابہ کرام تھے وہ مختلف سوالات بھی کرتے تھے۔ کوئی بھی آیت نازل ہوتی تو اس کے بارے میں وہ پوچھتے، اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کو چونکہ آخرت کی بہت زیادہ فکر تھی تو وہ آگے کے آگے یعنی مستقبل کے بارے میں سوچ کر ایسے سوالات کرتے، تو ان کا جواب پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتا۔ تو یہاں پہ سوال کیا گیا کہ شراب اور جوا چونکہ اس دور میں بہت عام تھا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ سلولی لوگوں کو جو ہے ان کی عادات سے ہٹا کے دین کی طرف لایا جائے۔ تو شراب اور جوئے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اتنا کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اگرچہ اس میں منافع بھی ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اتنے پہ ہی جتنے لوگ تھے وہ جو عقل مند تھے انہوں نے شراب بھی چھوڑ دی، جوا بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر سلولی آہستہ آہستہ پھر اس کی قطعی جو ہے نا احکامات بھی آ گئے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول بتا دیا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب یہ ہر شخص دیکھے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کے پاس کیا فالتو ہے۔ لیکن یہ دیکھیے اس میں جو ضروری احکامات ہیں، مثلا جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ تو مسٹ ہے، وہ تو آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر چاہے فالتو ہو یا نہ ہو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں اللہ کی راہ میں، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے خرچ کرنا، اور پھر اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری تفصیلات جو ہے مختلف آیات میں آئی ہیں۔ تو یہ جو ہیں صدقات ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کر تمہیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تاکہ تم اپنی دنیا کی بھی فکر کرو اور اپنی آخرت کی بھی فکر کرو۔ دیکھیے اللہ کا دین، اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایات ہیں وہ ساری کی ساری انسان کو آخرت کی فکر دلاتی ہیں، اور آخرت کی فکر جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خود
کہ یہ کھول کھول کر تمہارے لیے آیات نازل اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت میں فکر کرو، اپنے دنیا میں بہتر زندگی، دین کی زندگی گزارنے کے لیے فکر کرو، اور آخرت میں جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی فکر کرو۔ یہ فکر جب آ جائے اور یہ خصوصیات جب پیدا ہو جائیں تو پھر انسان مومن بھی بنتا ہے، مسلم بھی بنتا ہے، متقی بھی بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں کیسا طرز عمل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کی بھلائی کے لیے تم کرو گے وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جو بھی ان کی بھلائی کے لیے، ان کو کھانا پینا دو، ان کی تربیت کرو، ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو اچھا مستقبل دینے کی فکر کرو، ان کی تعلیم و تربیت کرو، ان کی شادیاں اچھی جگہ پہ کرو، یہ سارے ان کے لیے بھلائی کے کام ہیں۔ تو جو بھی کرو گے وہ تمہارے لیے خیر ہوگا۔ تو دیکھیے ان آیات میں اس دور کے مسلمانوں کی ذہنی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سوچتے تھے، ہر بات کے بارے میں فکر مند ہوتے اور پوچھتے۔ اور آج ہم ہیں، کیا ہمیں فکر ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہماری گزر رہی ہے وہ اللہ کی پسندیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پہ یقین ہے کہ ہمارا امتحان ہے زندگی، اور اس کے بعد ہمارے اس امتحان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر ہمیں جنت اور دوزخ کسی دونوں مقام میں سے ایک جگہ پہ جانا ہے۔ تو اگر اس کی فکر نہیں ہوگی تو پھر ہم کس طرح ان چیزوں سے بچیں گے، کس طرح ہم جنت میں جائیں گے، کس طرح ہم جہنم کے عذاب سے بچیں گے؟ تو یہ ان آیات میں ہمارے پاس یہ ایک پیغام تھا، مختصر پیغام، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو خود پڑھیں، خود سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں فکر دلائیں تاکہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ یسألونہ کا پوچھتے ہیں تم سے، یسألونہ فعل ہے کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، یسألونہ کا مادہ سین حمزہ لام با فتحہ ماضی کا پہلا صیغہ سآلا، مضارع یسألو فتحہ یفتحو سآلا یسألو، یسألونہ یفتحونہ کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر۔ وہ پوچھتے ہیں کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، عن الخمر مرکب جاری واو عاطفہ اور عن المیسری معطوف ہے میسری خمری کا، تو یہ بھی مرکب جاری بنا۔ فیہما اثم کبیر ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، کل امر ہے، فیہما مرکب جاری ہے، اور ہما جو ہے یہ ضمیر تثنیہ غائب کے لیے ہے، دونوں کے لیے، دو کا ذکر ہے خمر اور میسر۔ اثم خبر ہے اور کبیر یہ اس کی صفت ہے، تو اسم کبیر بنا مرکب توصیفی۔ ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے نفع بھی، واو عاطفہ منافع خبر ہے، للناس مرکب جاری، واسمہما اکبر مگر ان کا گناہ بہت زیادہ ہے، واو عاطفہ اسمہما یہ مرکب اضافی ہے، اسم اور ہما دونوں مل کر یہ مرکب اضافی بنتے ہیں، اکبر خبر ہے، من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم، ان کے فائدہ سے، یعنی گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو وہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم من نفعہما ان کے فائدے سے، من حروف جارہ میں سے ہے، من نفع مرکب جاری بنا، نفعہما ہما اس میں ضمیر تثنیہ کا ان دو کی بات ہو رہی ہے، نفعہما یہ بنے گا مرکب اضافی۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں، واو عطفہ یسألون فعل ہے کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، ماذا اسم استفہام کوشچن کیا، ينفقون فعل ہے،
تو دو افعال ہے اس میں، یسألونہ کا اور ینفقون۔ یسألونہ کا سین حمزہ لام اس کا مادہ، باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ سألا، مضارع یسألو، فتح یفتح، سألا یسألو، یسألون یفتحون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ پوچھتے ہیں، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے۔ دوسرا فعل ہے ینفقون، مادہ نون فا قاف، باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ انفقا، مضارع ینفقو، اسلمہ یسلمو، انفقا ینفقو، ینفقون یسلمون کے وزن پہ، وہ سب خرچ کرتے ہیں، فعل مضارع جمع غائب مذکر کے لیے۔ قل الاف کذالک، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو، کل امر ہے، الافوا مفعول بہ ہے ینفقون کا، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے، یبین فعل ہے، اللہ فاعل ہے، یبین مادہ با یا نون، باب سبح، ماضی کا پہلا صیغہ بینا، مضارع کا پہلا صیغہ یبین، سبح یسبح، بینا یبین، یبین یسبح کے وزن پہ، فعل مضارع واحد غائب کے لیے، وہ واضح کرتا ہے یا کرے گا، دونوں مطلب آ سکتے ہیں اس میں۔ لکم الآیات لعلکم، تمہارے لیے اللہ واضح کرتا ہے شاید کہ تم، لعلکم مرکب جاری ہے، الآیاتی مفعول بہ ہے، آیتن کی جمع آیاتن، تو یہ زیر کے ساتھ آیا، حالانکہ مفعول بہ زبر کے ساتھ آتا ہے، تو جمع کی صورت میں زیر اس کے ساتھ آتی ہے۔ لعل حرف ناصبہ ہے اور کم اسم ہے اس کا، تو لعل کا اسم کم جو ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے، کم چونکہ ضمیر ہے تو اس لیے اس کی حالت نہیں بدلتی۔ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرو، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ تتفکرون، تم فکر مند ہو جاؤ، یہ فعل ہے تتفکرون، مادہ فا کاف را، باب مزید فی کا تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تفکرا، مضارع یتفکرو، تدبرا یتدبرو، تفکرا یتفکرو، تتفکرون تتدبرون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب غور و فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے لیے، فی الدنیا مرکب جاری، واو عاطفہ، فی الآخرات بھی مرکب جاری، آخرت معطوف ہے دنیا کی، تو دونوں مرکب جاری بنا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں، واو عاطفہ اور یسألونک کا پہلے بھی ہم نے دیکھا، یسألونک مادہ سین حمزہ لام، باب فتح، ماضی کا پہلا صیغہ سألا، مضارع یسألو، فتح یفتح، سألا یسألو، یسألون یفتحون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ پوچھتے ہیں، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے۔ ان الیتامی، یتیموں کے بارے میں، ان الیتامی، ان جو ہے حروف جارہ میں سے ہے تو ان الیتامی مرکب جاری بنا، یتامہ چونکہ اسم مبنا ہے اس کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، تو یہ مرکب جاری میں ہونے کی صورت میں بھی زیر کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ کل اصلاح لہم خیر، کہو ان کی بھلائی میں خیر ہے، کل فعل امر ہے، اصلاح مبتدا ہے، لہم مرکب جاری ہے، خیر یہ خبر ہے، اصلاح مبتدا اور خیر خبر ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھی، کچھ حصہ چونکہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔